پوچھا ہے، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ یہ کویسچن کیا تھا کہ کیا اگر کسی نے شوال کا نفلی روزہ رکھا اور پھر جان بوجھ کے توڑ دیا تو کیا اس پر وہی سزا ہے جو رمضان کا روزہ توڑنے پر ہے، یعنی کفارے کے 60 روزے اور ایک قضا کا روزہ اس طرح ہی کرنا ہوگا؟ دیکھیں ایسا نہیں ہوتا، یہ سمجھ لیجئے کہ کفارہ صرف رمضان کے ادا روزہ جو موجودہ رمضان چل رہا ہے مثال کے طور پہ، اس کا کوئی روزہ آپ جان بوجھ کر توڑیں، عمدن جس کو کہتے ہیں کہ روزہ یاد ہے اور پھر روزہ توڑنے والا کوئی عمل آپ نے جان بوجھ کر کیا، اور اس میں شرط ہے کہ رات میں ہی آپ نے نیت کی ہو، جس چیز سے آپ روزہ توڑ رہے ہیں وہ قابل کراہت چیز نہ ہو، اچھی مزیدار چیز ہو۔ مثال کے طور پہ کسی نے کچے انڈا کھا کے روزہ توڑ دیا تو یہ گندی چیز ہے، مطلب قابل کراہت چیز ہے، تو اس میں قضا ہوتی ہے، کفارہ نہیں، بشرطے کہ عادت نہ بنا لے کہ روزانہ انڈے کھا کے روزہ توڑ دیتا ہے اور پھر گپ گپ کھاتا رہتا ہے اور کہتا ہے اس پہ تو ایک قضا ہی ہوگی۔ اگر ایک اس طرح توڑ کے دوسرا توڑا پھر اس پہ کفارہ، اس پہ بھی حکم لگے گا۔ تو رات میں نیت کی ہو، رمضان کا ادا روزہ ہو، قضا بھی نہیں، رمضان کا ادا روزہ ہو، کسی ایسی چیز سے توڑا ہو کہ جس سے طبیعت کراہت وغیرہ محسوس نہ کرتی ہو، کسی عالم کی بات سن کر یا کسی حدیث سے غلط فہمی کی بنا پر نہ توڑا ہو۔ اگر مثال کے طور پہ کوئی حدیث سنی کہ جس نے غیبت کی، اس کا مطلب جو روزے میں بھی گناہ کے کام کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی حاجت نہیں، اب کوئی گناہ ہو گیا تو سوچا یار میرے روزے کی حاجت تو ہے نہیں، ٹوٹ گیا، اور اس نے پھر جان بوجھ کے روزہ توڑ لیا، اس پر رعایت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح کسی عالم دین نے مسئلہ بیان کیا، سمجھنے میں فرق آ گیا، اس نے روزہ توڑ دیا، اس بات کو بنیاد بناتے ہوئے کہ اچھا میرے لیے شاید رعایت کا موقع ہے، میں توڑ سکتا ہوں، اور حقیقتاً پتہ چلا کہ ایسا مسئلہ نہیں تھا جو آپ نے سمجھا، اس میں رعایت ہو سکتی ہے کیونکہ قصد نافرمانی نہیں ہے بلکہ کسی حدیث پر یا عالم کی بات پر عمل کرنے کا ارادہ ہے، تو اس میں بھی قضا ہوتی ہے، کفارہ نہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ نے شوال کے چونکہ روزے کا پوچھا، یہ نفلی روزہ ہوتا ہے، رمضان کا ادا روزہ تو ہے ہی نہیں، رمضان کے ادا روزے کے علاوہ چاہے رمضان کا قضا روزہ رکھ کر توڑ دیں، اس پہ کفارہ نہیں ہے، صرف قضا ہے، تو آپ کو قضا رکھنی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ حج میں 2 قربانیاں ہوتی ہیں، شکرانے کی اور ایک عید الاضحیٰ والی، اس کی تھوڑی تفصیل بتا دیں۔ دیکھیں حج 3 طرح کا ہوتا ہے، ایک حج افراد، ایک حج قران، ایک حج تمتع۔ حج افراد میں صرف حج کا احرام ہوتا ہے، عمرہ نہیں کرتے اس میں۔ حج قران میں حج اور عمرے کا ایک ساتھ احرام پہنتے ہیں، یعنی جا کے عمرہ کر کے احرام کھولتے نہیں ہیں، اسی احرام کے ساتھ حج کرتے ہیں۔ اور تیسرا حج تمتع ہوتا ہے کہ جو اکثر ہمارے پاکستانی ہندوستانی بھائی کرتے ہیں، بنگلہ دیشی بھائی، کہ یہاں سے مکے گئے، عمرہ کیا، احرام کھول دیا، پھر 8 ذوالحجہ کو حج کا احرام علیحدہ باندھتے ہیں، یہ حج تمتع کہلاتا ہے۔ ابھی یاد رکھیں کہ جو حج کے شکرانے کے طور پہ قربانی ہے، یہ صرف کہ حج قران اور حج تمتع کرنے والے پر ہے، چاہے وہ شرع فقیر کیوں نہ ہو، قربانی ان پہ حج کے شکرانے کی واجب ہوتی ہے۔ حج افراد والے پر واجب نہیں ہے، مستحب ہے، کرنا چاہے کرے، نہ کرنا چاہے تو نہ کرے۔ ایک مسئلہ یہ۔ اب آ گئی عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ کے اندر یہ تینوں کو دیکھنا ہوگا کہ اگر آپ وہاں پہ مینا کے اندر ہیں اور مکہ اور مینا کے دن ملا کر، یعنی مکے پھر آپ مینا جاتے ہیں، عرفات، مزدلفہ، تو اب چونکہ یہ ہمارے نزدیک مینا، عرفات، مزدلفہ یہ مکے کے مضافات بن چکے ہیں، اور مضافات کا حکم شہر کا حکم ہی ہوتا ہے، لہٰذا آپ مکے میں اگر اور اس کے مینا وغیرہ کے دن ملا کر دیکھیں، اگر یہ 15 دن یا اس سے زیادہ بنتے ہیں تو، اور پھر آپ کے پاس نصاب کے برابر رقم بھی ہو، مالک نصاب بھی ہوں، تو شرائط جمع ہو گئی، آپ عاقل ہوں، بالغ ہوں، مسلمان ہیں، مالک نصاب ہیں، اور اب آپ مقیم بھی ہیں کیونکہ 15 دن سے زیادہ آپ ملا کر ٹھہرنے کی نیت ہے، تو پھر عید الاضحیٰ والی قربانی بھی واجب ہوگی۔ لیکن اگر آپ مسافر ہیں، یعنی 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے یا مالک نصاب نہیں ہے، تو عید الاضحیٰ والی واجب نہیں ہوگی، صرف حج کے شکرانے والی ہوگی اگر حج تمتع حج قران کر رہے ہیں تو۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ ماں باپ کو ویسے ہم کوشش کرتے ہیں راضی رکھنے کی، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی کوتاہی بھی ہو جائے تو ان کو راضی رکھنے کا کوئی وظیفہ بتا دیں، وظیفوں کی طرف ہی نہ جائیں، ہر چیز وظیفے سے حل نہیں ہوتی ہے، اگر ہوتی تو قرآن و حدیث میں احکام بیان نہ ہوتے، ہر چیز کا وظیفہ ہوتا کہ نماز پڑھنا دل نہیں چاہ رہا، یہ وظیفہ پڑھ لیں، روزہ رکھنا نہیں چاہ رہے، یہ وظیفہ پڑھ لیں، ماں باپ راضی نہیں ہو رہے، یہ وظیفہ پڑھ لیں، بچوں کی تربیت کرنی، یہ وظیفہ پڑھ لیں، ہر چیز کا وظیفہ نہیں ہوتا، یہ وظیفے ہمارے ہاں اتنے زیادہ عام ہو